السلام علیکم۔ ہم نے ایک کتاب شروع کی ہوئی ہے جس کے 3 باب ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم باب نمبر 4 پڑھیں گے جس کا نام ہے پاکستان میں فوجی اقتدار کا بانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 19 مئی 1958 تک اسکندر مرزا اور ایوب خان نے امریکہ کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا تھا کہ پاکستان میں صرف ڈکٹیٹرشپ کام کرے گی۔ اسکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کرتے ہی امریکی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو اپنے آفس میں بلایا اور ان کو جنرل ایوب خان کی موجودگی میں بتایا کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسکندر مرزا نے 8 اکتوبر 1958 کی صبح کو ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا۔ گورنر جنرل غلام محمد اور صدر اسکندر مرزا کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب پاکستان کے پہلے مارشل لا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل اسکندر مرزا نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی بیرونی خطرے سے دوچار بھی نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالباً اسکندر مرزا کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افتاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان پہلے مارشل لا کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں جس کا نام جرنیل اور سیاستدان ہے، اس میں کچھ چشم کشا واقعات بیان کیے ہیں۔ ایوب خان کو حکومت چلانے کے مکمل اختیارات حاصل تھے، لیکن اسکندر مرزا کی موجودگی انہیں ناگوار لگتی تھی۔ ناگواری کا یہ احساس جلد ہی دونوں طرف محسوس ہونے لگا۔ دونوں کے مشیروں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ طاقت کے استعمال میں ساجھیداری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بد اعتمادی بڑھتی چلی گئی اور یہ حقیقت جلد ہی واضح ہو گئی کہ مفادات کے تابع یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ انہی دنوں ایوان صدر میں ایک استقبالیہ کے دوران ایک انتہائی زیرک سفارتکار، کینیڈا کے ہائی کمشنر مورن نے ایوب خان سے سوال کیا، جناب وزیر اعظم، آپ اگلا قدم کب اٹھا رہے ہیں؟ ایوب خان نے کہا، کیا مطلب؟ بڑی حاضر جوابی سے کہا تو ہائی کمشنر بغیر کچھ بولے مسکرا دیے، لیکن ایوب خان سمیت وہاں موجود ہر فرد یہ سمجھ گیا کہ مورن کا مطلب کیا تھا۔ ان حالات میں ایوب خان اکتوبر 1958 کے تیسرے ہفتے میں مشرقی پاکستان کے دورے پر چلے گئے۔ اسی دوران پنجاب کے ایک دورے کے بعد میں جب شام کو کراچی واپس پہنچا تو ایئرپورٹ پر میری ملاقات میرے چیف آف سٹاف ایئر کمبوڈور مقبول رب سے ہوئی۔ وہ بڑے اضطراب میں تھے اور مجھے ایک غیر معمولی واقعہ سنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کل سپیر اسکندر مرزا نے مجھے ٹیلی فون پر حکم دیا کہ میں ملیر میں آرمی گریزن کے کمانڈر بریگیڈ قیوم شیر سے رابطہ کروں۔ رم کے بیان کے مطابق صدر اسکندر مرزا نے ان سے کہا کہ وہ بریگیڈیئر قیوم شیر کی مدد سے بریگیڈیئر یحییٰ خان اور ملک شیر بہادر کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے آئے۔ صدر اسکندر مرزا کی خواہش تھی کہ یہ کارروائی رات سے پہلے مکمل ہونی چاہیے۔ مقبول رب نے کہا، اس حکم سے میں بری طرح بکھلا گیا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ ٹیلی فون اسکندر مرزا ہی نے کیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میرے کمانڈر ان چیف اصغر خان کل کراچی آ رہے ہیں، بہتر ہے یہ ذمہ داری انہیں ہی سونپ جائے۔ اس پر صدر نے ناراضگی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ ان کے احکامات پر فوراً عمل کیا جائے۔ بعد ازاں مقبول رب صدر سے ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ صدر اس وقت لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ صدر نے مقبول رب کی موجودگی کا علم ہونے کے باوجود انہیں نہ بلایا۔ رب چونکہ خود بھی ملنے کے زیادہ خواہش مند نہ تھے، لہٰذا آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد واپس آئے اور بریگیڈیئر یحییٰ خان اور ملک شیر بہادر کو تمام کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ رب چونکہ اسکندر مرزا کے ساتھ اکثر برج کھیلا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے عہدے کے برابر کے افسروں سے زیادہ بہتر طور پر انہیں جانتے تھے۔ اگرچہ یہ قصہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ وہ اسکندر مرزا ہی تھے جنہوں نے رب سے ٹیلی فون پر یہ بات کی تھی۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے سید امجد علی اور اسکندر مرزا کے درمیان ایک ٹیلی فون بات چیت سنی۔ سید امجد علی کے بیٹے کی شادی اسکندر مرزا کی بیٹی سے ہونا تھی۔
سید امجد علی نے انہیں شادی کی تاریخ مقرر کرنے کو کہا تو اسکندر مرزا نے جواب دیا کہ اگلے چند دن وہ بہت مصروف ہیں، حالات معمول پر آئیں گے تو تاریخ مقرر ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ امجد علی نے کہا کہ حالات معمول پر آنے میں خاصا وقت لگے گا، تو اسکندر مرزا نے اس کا جواب دیا، چند دنوں میں ایوب خان کو میں سیدھا کر دوں گا۔ ایوب خان کے کراچی واپس آتے ہی انہیں مقبول رب کو ٹیلی فون پر اسکندر مرزا کے حکم اور سید امجد علی سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا گیا۔ اگلے چند دن تک کافی تناؤ رہا، لیکن 27 اکتوبر تک کوئی کارروائی اس لیے نہ ہوئی کہ امریکی سیکرٹری دفاع نے پاکستان کی فوجی امداد کی ضروریات پر مذاکرات کے لیے آنا تھا۔ 27 اکتوبر کو ان کے چلے جانے کے فوراً بعد یحییٰ خان اور اس کی ٹیم نے اپنے ایکشن پلان کے دوسرے حصے پر کارروائی شروع کر دی۔ ایوب خان نے رات 10 بجے کے قریب مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کہا، اسکندر مرزا نے مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کی ایسی حرکت سے پیدا ہونے والی افراتفری سے بچنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے صدارت سے الگ کر دیا جائے۔ اسی وقت میجر جنرل برکی، میجر جنرل اعظم خان، میجر جنرل شیخ اور بریگیڈیئر ملک شیر بہادر وہاں وردی میں موجود تھے۔ ایوب خان نے مجھے کہا کہ میں اسکندر مرزا سے استعفے پر دستخط کروانے کے لیے ان کے ساتھ جاؤں۔ اسکندر مرزا کا آئین منسوخ کرنا اور ایوب خان کا اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنا، یہ دونوں اقدام مجھے سخت ناپسند تھے، اس لیے میں نے یہ فریضہ سر انجام دینے سے معذرت چاہی۔ متذکرہ چاروں جرنیل چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ ایوب خان کے چہرے پر اشتعال اور تناؤ موجود تھا۔ ان کے آتے ہی انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ انہیں بتایا گیا کہ صدر چونکہ بیڈ روم میں جا چکے تھے، لہٰذا ان کے اے ڈی سی کو انہیں نیچے بلانے کے لیے کہا گیا۔ وہ ڈریسنگ گاؤن میں نیچے آ رہے تھے کہ سیڑھیوں پر ہی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ہمارے کچھ بولنے سے پہلے ہی صدر نے کہا کہ دستخط کے لیے کاغذ لائے ہو، اور جو ہی ان کے سامنے کاغذ پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہ سننے کے بعد ایوب خان کا چہرہ یک دم پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکندر مرزا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں کل علی الصبح کوئٹہ میں پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کابینہ اور غیر ملکی سفیروں کی میٹنگ طلب کر لی۔ رات 11:30 بجے تک سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ایوب خان نے انہیں اس نئے اقدام سے آگاہ کرتے ہوئے مختصر ان وجوہات کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ امریکی سفیر اور آسٹریلوی ہائی کمشنر میجر جنرل کاتمارن کے علاوہ کسی نے بھی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ امریکی سفیر نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس نئے اقدام اور اسکندر مرزا کی اقتدار سے علیحدگی کے بارے میں ایوب خان سے جڑے اور چبھتے ہوئے سوالات کیے۔ امریکی سفیر کے سوال کرنے کے انداز سے ایوب خان بہت ناخوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اسکندر مرزا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور انہیں علی الصبح چند دن کے لیے کوئٹہ پہنچایا جا رہا ہے۔ میجر جنرل کاتمارن، جو برٹش انڈین آرمی اور بعد ازاں پاکستان آرمی میں رہ چکے تھے، وہ اسکندر مرزا کے ذاتی دوست تھے۔ انہوں نے اسکندر مرزا کی حفاظت کے بارے میں بھرپور تشویش کا اظہار کیا۔ ایوب خان کے اس اقدام پر امریکی سفیر کا رد عمل یہ ظاہر کرتا تھا کہ امریکہ کو اس معاملے میں غیر معمولی دلچسپی ہے۔ اسکندر مرزا اور ایوب خان کے امریکہ اور برطانیہ کی طرف واضح جھکاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ رائے ہے کہ 7 اکتوبر کی بغاوت اگر ان دونوں کے ایما پر نہیں تو ان کے علم کے بغیر بھی نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان دونوں حکومتوں کو ایوب خان کی کارروائی کا پہلے سے کوئی علم نہ تھا۔ اسکندر مرزا نے جون 1958 میں ایوب خان کو مدت ملازمت میں توسیع دی تھی اور ایوب نے اسکندر مرزا کو وفاداری کا یقین دلایا تھا، مگر اقتدار کا نشہ بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 7 اکتوبر 1958 کی رات جمہوریت اور سیاست کے لیے انتہائی بدقسمت رات تھی۔ اس رات کا احوال ایک اور چشم دید گواہ سے سنیے۔ 7 اکتوبر کی رات ایوان صدر میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں یوں بیان کرتے ہیں۔ شام 5 بجے میں دفتر میں تھا اور میرے علاوہ اسکندر مرزا کا پرسنل سیکرٹری نصرت ND احمد بھی تھا۔ ہم دونوں 6:30 بجے تک چائے پیتے اور گپیں مارتے رہے۔ تاریکیاں پھیلنے کو تھیں کہ میجر جنرل شیر بہادر کمرے میں داخل ہوئے۔
یہ جوائنٹ چیف سیکرٹری کے سربراہ تھے۔ چھوٹے قد کے آدمی تھے، مونچھوں کو بڑھا کر شخصیت کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ ہم دونوں سے ٹائپ کی مشینیں درست کروائی، بریف کیس میں سے ہاتھ کے لکھے ہوئے 2 کاغذ نکالے، ایک مجھے تھمایا، دوسرا نصرت کو۔ ٹائپ رائٹر کھٹ کھٹ چلنے شروع ہو گئے۔ میرے حصے میں آنے والے کاغذ کا عنوان تھا پاکستان کا دستور منسوخ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں برخاست، کیبنٹ ڈسمس، صوبائی حکومتیں ختم، اور اس کے ساتھ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایک کے بعد دوسرا کاغذ مارشل لاء کا نفاذ، جنرل محمد ایوب خان کا بحیثیت چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور سپریم کمانڈر تقرر، صوبوں میں ڈپٹی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹروں کی تقرریاں۔ تیسرا کاغذ تھا غیر ملکی سربراہان مملکت کے نام خصوصی پیغام۔ چوتھا کاغذ تھا غیر ملکوں میں پاکستانی سفیروں کے نام خصوصی ہدایات۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا گھر میں بیگم کو ٹیلی فون کر دوں کہ مصروف ہوں اور دیر سے آؤں گا۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانے کو تھا کہ جنرل شیر بہادر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پانی کی طلب ہوئی تو جنرل صاحب خود اٹھے۔ کاغذ ختم ہوئے یا کاربن پیپر خراب ہوئے تو جنرل صاحب نے سب کچھ اپنے بریف کیس سے نکال کر دیا۔ بریف کیس میں ہر قسم کی اسٹیشنری موجود تھی۔ منصوبہ ہو تو ایسا ہو۔ باہر ٹیرس پر اسکندر مرزا ہونٹوں میں سگریٹ دبائے تیز تیز قدموں سے ٹہل رہے تھے۔ خدمت گار حسب معمول ٹرے میں وسکی سوڈا لایا۔ اسکندر مرزا نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ 9:30 بجے ہمارے ٹائپ رائٹر خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں کو جنرل شیر بہادر اپنی نگرانی میں ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازش علی کے کمرے میں لے گئے، جو بالکل دونوں کونوں میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسکندر مرزا بھی وہیں تشریف لے آئے۔ ٹھیک 10 بجے رات جنرل محمد ایوب خان تشریف لے آئے۔ ان کے ہمراہ لیفٹیننٹ جنرل WA برکی اور لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان بھی تھے۔ اسکندر مرزا کو سلوٹ کے بعد جنرل ایوب خان گویا ہوئے، ایوری تھنگ اوکے سر، آپریشن کمپلیٹ۔ ہاتھ ملائے گئے، کہکے بلند ہوئے۔ اسکندر مرزا نے اشارہ کیا۔ 4-5 خدمتگار ٹرے میں وسکی سوڈا کے چھلکتے ہوئے گلاس سجائے ایک ساتھ داخل ہوئے۔ کمرے میں آب نوش صرف میں اور نصرت تھے۔ ہمارے لیے جوس کے گلاس آ گئے۔ اسکندر مرزا چسکیاں لیتے لیتے یک قدم سنجیدہ ہو گئے، ایوب خان کا بازو پکڑا اور کان کے پاس منہ لے جا کر پوچھا، ایوب ول آئی بی الائیو ٹمارو؟ ایوب خان نے مسکرا کر اسکندر مرزا کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ جنرل ایوب نے مکمل اقتدار حاصل کرنے کے بعد صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے عہدے اپنے پاس رکھے اور تینوں سروسز چیفز کو ڈپٹی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا اور صدارتی کابینہ تشکیل دے کر ایک سول روپ بھی تخار لیا۔ ایوب خان کی آئینی اور قانونی حیثیت کا مسئلہ 200 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث آیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ حکومت وقت کے حق میں دے دیا اور سہارا کیلسن کے نظریہ ضرورت کا لیا۔ ہماری آئینی بنیادوں کو جس قدر نقصان پہنچا اس نظریے نے پہنچایا، شاید ہی تمیز الدین کیس کے فیصلے نے پہنچایا ہو۔ جج صاحبان کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلف کے مطابق آئین کی حفاظت اور پاسداری کرتے، مگر انہوں نے ایک ایسے نظریے کو اہمیت دی جو مفروضوں پر مبنی تھا۔ عائشہ جلال نے پہلے مارشل لاء کی وجوہات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ اندرونی، علاقائی اور بین الاقوامی اسباب کا باہمی عمل تھا کہ 40 اور 50 کی دہائی میں خصوصی طور پر امریکہ سے تعلقات استوار کیے گئے، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں اور سیاست دونوں کی حیثیت متاثر ہوئی، جبکہ پاکستان کی ریاست ارتقائی حالت میں تھی۔ چنانچہ توازن سول بیوروکریسی اور فوج کے حق میں ہو گیا۔ غیر جمہوری اداروں کی بالادستی اعلیٰ سول بیوروکریسی اور فوج کی متفقہ حکمت عملی کا نتیجہ تھی، جس کے پیش نظر سیاستدانوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھایا گیا اور ان قوتوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لندن اور واشنگٹن میں بین الاقوامی نظام کے مراکز سے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کر کے پاکستان میں سیاسی نظام کو کمزور کیا۔ آخری تجزیے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کی ناکامی کی ذمہ داری سول بیوروکریٹس، فوجی افسروں، چیف جسٹس اور سیکولر و مذہبی
سیاستدانوں سب پر عائد ہوتی ہے۔ عائشہ جلال کا تجزیہ درست ہے۔ سیاستدانوں کو بری الذمہ قرار دینا ممکن نہیں، البتہ پاکستان کی طاقتور ملٹری و سول بیوروکریسی جس کے پاس سرمایے اور اسلحے کی طاقت تھی، سیاست میں مداخلت نہ کرتی اور اقتدار سے دور رہتی تو پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت مشکلات کا شکار نہ ہوتا۔ قائد-اعظم نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ سیاست اور حکومت سے دور رہے، مگر بیوروکریسی نے قائد کے ارشادات پر عمل نہ کیا اور ان کے وفات کے بعد سیاست میں مداخلت شروع کر دی۔ فوج کے سینئر افسر بھی جنرل ایوب خان کے ذاتی خواہشات پر شاکی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمن لکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کچھ سینئر جرنیلوں کی یہ رائے تھی کہ ان کا کمانڈر ان چیف فوج کا اعلیٰ ترین منصب حاصل کرنے کے باوجود لامحدود خواہشات کا اسیر ہے اور اکثر معاملات میں اپنا ذاتی مفاد پیش نظر رکھتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے ایوب خان کے اقتدار کو ننگی فوجی آمریت قرار دیا، مگر 2 سال بعد نہرو پاکستان کے دورے پر آئے اور انڈس واٹر معاہدے پر دستخط کیے۔ پبلک ریکارڈ آفس لندن کے مطابق سر گلبرٹ لیتھویٹ نے 28 اکتوبر 1958 کو برطانوی ہائی کمیشن کراچی سے ایک نوٹ ارسال کیا جس میں جنرل ایوب کی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے تحریر کیا کہ میں کسی صورت اسے یعنی ایوب خان کو اعلیٰ سطح کے ذہین کلاس میں شامل نہیں کروں گا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ ایوب کمانڈرنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت میں ایکٹیو سروس کے دوران ناکام ہوا اور اسے اس پوزیشن سے فارغ کر دیا گیا۔ جب سے پاکستان نے آزادی حاصل کی ہے، اس نے سینئر پوزیشن میں رہ کر فوج اور ملک میں قابل ذکر حیثیت حاصل کر لی ہے۔ وہ ایک پرجوش شخص ہے اور اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ کام لینا جانتا ہے۔ 1958 میں راکم میٹرک کا طالب علم تھا۔ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ذہن میں محفوظ ہے۔ جنرل ایوب خان کی شخصیت پرکشش تھی۔ پاکستان کے عوام عمومی طور پر اور پنجاب کے عوام خصوصی طور پر ہیرو پرست ہیں، جاذب نظر شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کی شخصیت لوگوں کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ وہ سیاستدانوں کی کارکردگی سے مطمئن نہ تھے اور فوجی سپہ سالاروں سے توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے۔ جنرل ایوب خان نے اپنے امیج کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کے خلاف کوئی سکینڈل نہ تھا اور وہ ملحاتی سازشوں میں پوری طرح ملوث تھے مگر کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھ لیا۔ پاکستان کے دانشوروں اور صحافیوں کا خیال یہ تھا کہ فوج جمہوری اداروں کو مستحکم کرے گی، سماجی تبدیلی لائے گی اور معیشت کو مضبوط بنائے گی۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد انقلابی نوعیت کے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے عوام کے دلوں میں فوج کے بارے میں محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا ہوئے۔ رفتہ رفتہ جب انہوں نے ذاتی اقتدار کو سنبھالنا شروع کیا تو عوام کو محسوس ہونے لگا کہ جنرل ایوب خان ہوس اقتدار میں مبتلا تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایسی شہادتیں سامنے آئیں جن سے ثابت ہوا کہ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد ہی انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ جنرل ایوب خان نے سیاسی نظام کا منصوبہ 1954 میں تیار کر لیا تھا جسے انہوں نے 1960 تک خفیہ رکھا۔ یہ منصوبہ مضبوط مرکز، صوبائی خود مختاری کے خاتمے، کنٹرول ڈیموکریسی، بے اختیار کابینہ، ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ اور پاورفل صدر پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے کو ایوب کا لندن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی نے امریکہ کے عشری بعد سے پہلے سیاستدانوں کو تقسیم کیا اور کمزور کیا اور انہیں عوام میں بدنام بھی کیا۔ سیاستدان جب سطح پر مقبولیت کھو بیٹھے عوامی سطح پر مقبولیت کھو بیٹھے تو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ایوب خان نے اپنے پہلے نشتری خطاب میں سیاستدانوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا، کچھ الفاظ انتشار پھیلانے والوں، سیاسی موقع پرستوں، سمگلروں، چور بازاری کرنے والوں اور دوسری سماجی موذی کیڑوں، شارک اور جونکوں کے لیے۔ فوج اور عوام آپ کے شکل سے بیزار ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے کہ نئے دور کا آغاز کریں اور اپنے انداز بدلیں، وگرنہ انتقام یقینی اور فوری ہوگا۔
جنرل ایوب خان نے 1958 میں جو الفاظ سیاستدانوں کے بارے میں استعمال کیے، آج عوام کم و بیش وہی الفاظ فوج کے جرنیلوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان اگر اچھی جمہوریت اور صاف ستھری سیاست کے قائل ہوتے تو وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاستدانوں اور سول و ملٹری بیوروکریٹس کا کڑا اور غیر جانبدارانہ احتساب کرنے کے بعد ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کراتے اور اقتدار عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیتے تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، مگر انہوں نے عوام پر حکومت کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا جو ان کی تربیت اور مزاج کے خلاف تھا، اور جس کی بنا پر فوج پوری طرح سیاست میں ملوث ہوگی اور اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں متاثر ہوئیں۔ پاکستان کے پہلے مارشل لا اور طویل فوجی اقتدار نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کے دلوں میں نفرت اور محرومی کے جذبات پیدا کیے، اور اس کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں سامنے آیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر بن گئے۔ انہوں نے یہ منصب بندوق کے زور پر حاصل کیا، جس کا کوئی اخلاقی اور عینی جواز نہ تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر نے 8 اکتوبر 1958 کے مارشل لا کو جائز قرار دے دیا اور اپنے فیصلے میں تحریر کیا کہ کامیاب انقلاب اور کامیاب فوجی انقلاب کو بین الاقوامی سطح پر آئین کی تبدیلی کا قانونی طریقہ دے دیا گیا ہے۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو کابینہ تشکیل دی، اس میں مشرقی پاکستان کو 25% نمائندگی دی، حالانکہ مشرقی پاکستان کی آبادی 56 تھی۔ اس غیر دانشمندانہ اقدام سے بنگالیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ ایوب خان نے پاپولر لیڈر حسین شہید سہروردی کو جیل میں ڈالا۔ وہ عوام میں مقبول لیڈروں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سول سروس کی مدد سے روایتی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے دیہاتوں میں اپنے پسندیدہ بااثر افراد کی سرپرستی کی۔ 1959 میں ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کا آرڈر جاری کیا، جو جمہوریت کی روح کے برعکس تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیہاتوں میں ایسے سیاستدانوں کا انتخاب کیا جائے جو ڈکٹیٹ کرنے یا مداخلت کرنے کے بجائے تسلیم اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایوب خان کے نئے سیاسی نظام میں لیبر اور دانشور طبقے کا کوئی رول نہیں تھا۔ صدر ایوب خان نے سیاستدانوں کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے ایبڈو کا قانون بنایا اور سہروردی، خان قیوم خان اور ایوب کھوڑو کو سیاست میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا۔ ایبڈو کے قانون کے سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد قومی سطح کے سیاستدانوں کو عوام کی نظروں میں گرانا تھا۔ مغربی پاکستان کے جاگیردار اور تاجر مشرقی پاکستان کی اکثریت کے سامنے جونیئر پارٹنر بننے کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا انہوں نے آرمی اور بیوروکریسی سے اتحاد کر لیا تھا۔ آئین سازی اور انتخابات میں اس لیے تاخیر ہوتی رہی کہ فوج، جاگیردار اور تاجر ملکی امور پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ صدر ایوب نے اخلاقی جواز حاصل کرنے کے لیے بی ڈی سسٹم کا نظام متعارف کرایا۔ ملک بھر میں 80,000 بی ڈی ممبران منتخب کیے گئے، اور صدر ایوب نے 14 فروری 1960 کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے بی ڈی ممبران سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ان کو 95.6 ووٹ ملے۔ جنرل ایوب خان اقتدار سنبھالنے کے 16 ماہ بعد بھی سیاست دانوں کو نااہل قرار دینے کے باوجود براہ راست صدارتی انتخاب لڑنے کی جرات نہ کر سکے۔ صدر ایوب اگر واقعی پاپولر شخصیت ہوتے اور عوام سیاستدانوں سے بیزار ہوتے تو وہ باضابطہ صدارتی انتخاب کا اعلان کرتے اور اپنے مقابل امیدوار کو عوامی سطح پر شکست دے کر صدارت کا منصب سنبھالتے، مگر انہوں نے اپنے لیے محفوظ راستے کا انتخاب کیا اور ریاستی مشینری استعمال کر کے گاجر اور چھڑی کا اصول اپنا کر ریفرینڈم کے ذریعے 80,000 بی ڈی ممبران سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل ایوب خان فوجی طاقت کے بل بوتے پر پاکستان کو تحریک پاکستان کی روح اور قائد اعظم کے نظریہ پاکستان سے بہت دور لے گئے۔ ان کی وجہ سے فوج سیاست، معیشت، تجارت اور صنعت میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ فوج کو اقتدار میں رہنے اور سول حکومتوں کو اپنے دباؤ میں رکھنے کی عادت پڑ گئی، جو رفتہ رفتہ پختہ ہوتی گئی۔
قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ سول اور ملٹری بیوروکریٹس سیاست میں ملوث ہو کر پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قابض نہ ہو جائے۔ جنرل ایوب خان نے قید کے اس خدشے کو سچ ثابت کر دکھایا۔ پہلے انہوں نے وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شمولیت اختیار کر کے اقتدار کو بلا واسطہ کنٹرول کیا اور بعد میں موقع ملتے ہی اقتدار پر براہ راست قابض ہو گئے۔ جنرل ایوب خان برطانوی فوج کے تربیت یافتہ تھے۔ جب برصغیر کی آزادی کے بعد انگریز رخصت ہو گئے تو جنرل ایوب خان اور ان کے رفقا فوجی افسروں کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ انگریز حکمرانوں کی اصل وارث فوج ہے اور فوج ہی پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ جنرل ایوب نے اپنے 10 سالہ اقتدار کے دوران عملی اور فکری طور پر فوج کی جو تربیت کی اور فوج کا جس قسم کا اندرونی ڈھانچہ تشکیل دیا، پاکستان کی فوج آج بھی انہی روایات کی پابند ہے۔ فوج کے افسر اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر نسل تصور کرتے ہیں۔ ان کا مزاج اور فطرت بد دستور، آمرانہ اور غیر جمہوری ہے۔ اسٹیفن کوہن لکھتے ہیں کہ سیاسی خلا کے نظریے کی ایک اور شکل وسیع بین الاقوامی تجربے کے حامل ایک سینئر سابق لیفٹیننٹ جنرل نے پیش کی۔ پنجاب کا بقیہ جنوبی ایشیا سے موازنہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس خطے میں ہمیشہ عظیم سپاہی پیدا ہوئے ہیں لیکن کبھی عظیم سیاستدان پیدا نہیں ہوئے۔ پاکستان میں سپاہیوں کے طبقے کی اعلیٰ حیثیت ہے۔ بڑھائی کے پیشے اور سیاست جیسے شعبے کو زیادہ باعزت نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا جزوی سبب انگریزوں کی غلطی تھی۔ انہوں نے 1857 کی بغاوت کے بعد ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کی، مسلمانوں کی نہیں کی، اور ہمارے ملاؤں نے ہمیں انگریزی پڑھنے سے باز رکھا۔ ہمارے اذہان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں جمہوریت سے دور رکھتی ہے۔ حزب اختلاف کا تصور اسلام کے لیے اجنبی ہے۔ صدر ایوب نے سیاسی جماعتوں اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے 60,000 سیاستدانوں کو ایبڈو کے تحت نااہل قرار دے دیا، جن میں سے 30,000 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈر جاری کر کے آزادی صحافت کو سلب کر لیا، فیڈرل نظام حکومت کی بجائے وحدانی نظام متعارف کرایا، مارشل لاء کا ہتھکنڈہ استعمال کر کے کرپشن اور نااہلی کے الزام میں 1300 سول سرونٹس کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ دفاع کے اخراجات اس قدر بڑھا دیے کہ قوم کے وسائل ان کے متحمل نہ تھے۔ 17 فروری 1960 کو صدر جنرل ایوب نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا جس کا مقصد پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کے اسباب تلاش کرنا اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے آئینی تجاویز تیار کرنا تھا۔ اس کمیشن نے پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کے 3 بڑے اسباب بیان کیے۔ 1956 کے آئین میں انتخاب کے لیے مناسب طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا تھا اور اس آئین میں بڑے سقم تھے۔ نمبر 2، ریاست کی سربراہ نے وزارتوں اور سیاسی جماعتوں میں غیر ضروری مداخلت کی اور مرکزی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے معاملے میں خواہ مخواہ دخل دے کر ان کو کام نہ کرنے دیا۔ نمبر 3، منظم اور فعال سیاسی جماعتوں کی کمی اور عام طور پر سیاستدانوں کے کردار کی کمزوری کی وجہ سے جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی۔ 1960 میں پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا بڑا مقصد GHQ راولپنڈی پر نظر رکھنا تھا۔ جنرل ایوب خان نے 1962 میں قوم کو نیا آئین دیا جو صدارتی نوعیت کا تھا، جس کے مطابق طاقت کا مرکز خود صدر ایوب کی ذات تھی۔ پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھنے والے افراد نے 1962 کے آئین کی مخالفت کی۔ پاکستان کے معروف عوامی شاعر حبیب جالب نے اس دستور پر ایک نظم لکھی جو زبان زد عام ہو گئی۔ اس نظم میں حبیب جالب نے جنرل ایوب خان کے دستور کو صبح بے نور قرار دیا۔ ایوب خان نے آئین میں نائب صدر کا منصب رکھنے کی اجازت نہ دی تاکہ کوئی بنگالی اس عہدے پر فائز نہ ہو سکے۔ ایوب خان نے الطاف گور سے کہا کہ میں نے بنگالیوں کو دوسرا کیپٹل دے دیا ہے، ایک دن ان کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں ایوب خان نے سوچ لیا کہ مشرق پاکستان کو جانے دو۔ 1962 کے آئین کے نفاذ کے بعد سیاسی جماعتیں بحال کر کے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ جنرل ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ قائم کر لی جسے
کنگز پارٹی کا نام دیا گیا۔ حکومت کے مخالفین نے اپنی جماعت کا نام کونسل مسلم رکھ دیا۔ 7 سال اقتدار میں رہنے کے بعد جنرل ایوب خان نے صدارتی انتخاب کرانے کا اعلان کیا۔ فوجی جرنیل کو براہ راست عوام کے پاس جانے کی جرأت نہیں ہوئی اور اس نے اس 80,000 بی ڈی ممبران کو صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج قرار دے دیا۔ اپوزیشن کو علم تھا کہ صدر ایوب صدارتی انتخاب میں ریاستی مشینری کو استعمال کریں گے۔ ان خدشات کے باوجود متحدہ اپوزیشن نے محترمہ فاطمہ جناح کو صدر ایوب کے مقابلے میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ صدر ایوب بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اب ذاتی اقتدار کی خاطر انتخابات میں کھلم کھلا دھاندلی کی۔ ریاستی مشینری، پرمٹوں، لائسنسوں اور قومی دولت کا بے دریغ استعمال ہوا اور دھاندلی، دھونس اور دھن کا سہارا لے کر عامر ایک جمہوری خاتون مادر ملت کے مقابلے میں صدارتی انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایوب خان نے مغربی پاکستان میں 73.56 73.56% اور مشرقی پاکستان میں 53.12% ووٹ حاصل کیے۔ فاطمہ جناح نے مغربی پاکستان میں 26.07% اور مشرقی پاکستان میں 46.60% ووٹ حاصل کیے۔ جنرل ایوب خان کو اگر ملک، جمہوریت اور عوام کا ذرہ بھر خیال ہوتا تو وہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے سیاسی میدان میں اترنے کے بعد دھاندلی کا خیال دل سے نکال دیتے اور صاف شفاف انتخاب ہونے دیتے۔ محترمہ فاطمہ جناح اگر ملک کی صدر منتخب ہو جاتی تو پاکستان جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھ جاتا اور ملک 2 لخت نہ ہوتا۔ جنرل ایوب نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا اور نہ ہی کسی جنگ کے منصوبہ بندی اور نگرانی کے فرائض انجام دیے تھے، مگر وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ 1965 کی جنگ کے دوران ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ صدر جنرل ایوب نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے نام سے مقبوضہ کشمیر میں گوریلا فورس داخل کر دی۔ اس آپریشن کا بڑا مقصد بھارت پر عسکری دباؤ ڈال کر اسے کشمیر کے حل کے سلسلے میں مذاکرات پر مجبور کرنا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بھٹو نے صدر ایوب کو ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارت کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ بنانے کے لیے فوجی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لہٰذا اسے اس منصوبے سے باز رکھنے کے لیے عسکری حکمت عملی اپنائی جائے۔ فوج کے جرنیلوں نے اس اطلاع کے بعد آپریشن جبرالٹر کا عسکری منصوبہ تشکیل دیا۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے 29 اگست 1965 کو کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کے نام ایک ڈائریکٹوریٹ 40/5/MO1 جاری کیا اور آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام کی منظوری دی۔ دوسرے فیصلہ سازوں میں جنرل موسیٰ خان کے علاوہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل ملک شیر بہادر، ڈائریکٹر ملٹری آپریشن میجر جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا شامل تھے۔ جنرل ایوب خان کے فرزند گوہر ایوب نے ایک ٹی وی چینل ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بھارت کی ایک بریگیڈ سے جنگی حکمت عملی کا پلان صرف 20,000 روپے میں خرید لیا تھا۔ لاہور کے سینئر شہری گواہ ہیں کہ بھارت کی افواج کسی رکاوٹ کے بغیر برکی تک پہنچ گئی تھی۔ اگر بھارتی افواج کے راستے میں BR کی نہر حائل نہ ہوتی اور انہیں گھیرے میں آنے کا خوف نہ ہوتا اور میجر عزیز بھٹی اور دوسرے دلیر جوان اپنی جانیں نثار کر کے لاہور کا دفاع نہ کرتے تو بھارتی افواج لاہور پر قابض ہو جاتی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو سیاست اور حکومت میں پوری طرح ملوث ہو چکی تھیں، بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے بے خبر رہیں۔ گوہر ایوب کا انکشاف 1965 کی جنگ کے معروضی حقائق کے برعکس ہے۔ 1965 کی جنگ میں قیام پاکستان کے عوام نے مثالی جذبے کا مظاہرہ کیا اور پاک فوج سے ہر قسم کا تعاون کیا۔ پاکستان کی فضائیہ جو ایک محب وطن اور پروفیشنل سولجر ایئر مارشل نور خان کے سربراہی میں کام کر رہی تھی، اس کی مثالی کارکردگی نے 1965 کی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جب بھارت کی افواج نے پاکستان پر حملہ کیا تو صدر ایوب خان اس دن سوات میں گولف کھیل رہے تھے۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد فوج کے جرنیلوں نے اس کی ذمہ داری سیاستدان بھٹو پر ڈالنے کی کوشش کی۔ افواج کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی معرکہ جیت لے تو اس کا سہرا اپنے سر لیتی ہے اور شکست کی صورت میں ذمہ داری حالات
سیاستدانوں اور بیرونی عوام پر ڈال دیتی ہے۔ پاکستان میں عوامی سطح پر یہ تاثر پھیلایا گیا کہ جنگ میں پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل رہی۔ تاشقند کے معاہدے کے بعد ہی عوام اصل حقائق سے باخبر ہوئے۔ صدر ایوب خان نے معاہدہ تاشقند کرتے وقت کشمیر کو نظر انداز کر دیا۔ 1965 کی جنگ نے ایوب کی حکومت اور پاکستان کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستانی فوج کی خامیاں منظر پر آئیں۔ فوج کو کمانڈر اینڈ کنٹرول، انٹیلی جنس، کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن نیز ہر شعبے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج نے اقتدار تو سنبھال لیا، مگر جب وطن کو دشمن نے للکارا تو فوج پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عمدہ نمونہ پیش نہ کر سکی۔ صدر جنرل ایوب خان نے 1951 میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے افواج پاکستان کا چارج سنبھالا۔ 1958 میں وہ پاکستان کے صدر بھی بن گئے۔ قومی دولت کا 70% حصہ فوج پر خرچ کیا گیا۔ فوج نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کیے، مگر جب 1965 میں بھارت سے جنگ کا موقع آیا تو افواج پاکستان ایک ادارے کے طور پر اپنی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکی اور پاکستان کو اس جنگ میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ، جس کے ساتھ جرنیلوں نے قربت کے رشتے استوار کیے تھے، اس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدوں کے باوجود مشکل کی گھڑی میں کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ جنگ کے دوران پاکستان کو فاضل پرزے دینے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ پاکستان پر معاشی اور دفاعی پابندیاں عائد کر دیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ افواج پاکستان سیاست اور حکومت میں ملوث ہونے کی وجہ سے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو معیاری نہ بنا سکی اور فوج کے جرنیلوں کے امریکہ کے ساتھ روابط ان کے ابدِ اقتدار کے لیے تھے اور ان روابط میں حب الوطنی کا جذبہ پہلا عامل نہ تھا۔ عوامی سطح پر 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کے بارے میں تاثر پیدا کیا گیا، مگر جب تاشقند میں ایوب خان نے کشمیر کو نظر انداز کر کے معاہدہ کی شرائط تسلیم کر لیں تو پاکستان کی کمزوری کا راز کھلا۔ 1965 کی جنگ کے بعد مشرقی پاکستان کے بنگالیوں نے محسوس کیا کہ افواج پاکستان ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کمزوری کے پیش نظر شیخ مجیب نے 1966 میں 6 نکات پیش کر دیے جو بعد میں سقوط مشرقی پاکستان کا سبب بنے۔ صدر ایوب نے جو سیاسی اور معاشی نظام روشناس کرایا، اس کے نتیجے میں بنگالی احساسِ محرومی کا شکار ہو گئے۔ 1966 میں 1,14,302 سول سرونٹ میں سے صرف 27,648 کا تعلق بنگال سے تھا۔ حالانکہ بنگال سب صوبوں سے زیادہ زر مبادلہ کماتا تھا، مگر بھی پاکستان کی فی کس آمدنی بھی بنگال سے 61% زیادہ تھی۔ صدر ایوب نے اپنے دور میں پاک فوج کو عملی اور فکری طور پر امریکہ کی فوج بنا دیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے اپنی خواہش اور مفاد کے مطابق پاک فوج سے کام لیا۔ صدر ایوب نے امریکی میل کی وجہ سے فوج کے اسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ امریکن اسلحے سے لیس ایک آرمڈ ڈویژن اور 4 انفینٹری ڈویژن تیار کیے۔ امریکن ٹریننگ اور تکنیک کے ساتھ ساتھ امریکن نظریہ بھی فوجی تعلیم کا حصہ بنا۔ صدر ایوب کے دور میں صنعتی ترقی ہوئی، معیشت مستحکم ہوئی، پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے ڈیم، منگلہ اور تربیلا تعمیر کیے گئے، زرعی اصلاحات ہوئیں، خاندانی منصوبہ بندی کا نظام روشناس کرایا۔ صدر ایوب کے اقتدار میں پیداوار پر زیادہ زور دیا گیا اور ڈسٹریبیوشن کو نظر انداز کیا گیا۔ ارتقاء زر کا یہ نتیجہ نکلا کہ خود صدر ایوب کے اپنے چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن ڈاکٹر محبوب الحق کے مطابق پاکستان کے 22 خاندان ملک کی 66% صنعت، 79% انشورنس بزنس اور 80% بینکوں پر قابض ہو گئے۔ دولت اور سرمایہ کے ارتکاز کی وجہ سے استحصال کی بدترین صورتحال پیدا ہوئی۔ امیر اور غریب میں فرق ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا۔ ایوب خان کے سیاسی اور معاشی نظام میں مزدور اور کسان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی سپورٹ کے لیے دیہات کے متوسط ذمہ داروں کی سرپرستی کی، باعث صنعتی، تجارتی اور جاگیردار خاندان، 15,000 سینئر سول سرونٹ اور 500 اعلیٰ ملٹری افسر ایوب خان کی اصل طاقت تھے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے نہیں بلکہ غریب عوام کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ صدر ایوب کی سرپرستی کی وجہ سے سرمایہ دار اور جاگیردار پاکستان پر قابض ہو گئے۔
عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ اس قسم کی سماجی معاشی انجینئرنگ صرف اداروں کی تشکیل میں ضرورت سے زیادہ کنٹرول کی بنا پر نہیں تھی، جیسا کہ کچھ مغربی مبصرین نے غلط فہمی کی وجہ سے یقین کر لیا۔ اس کا انحصار محدود ذاتی نیٹ ورک پر تھا، جس میں 15,000 سول سرونٹ، 500 یا قدرے زیادہ فوجی افسروں اور 2 درجن سے کم شہری امیر خاندانوں میں شامل تھے، جو ملکی صنعت، بینکنگ اور انشورنس کے سرمایہ کے بڑے حصے پر قابض تھے۔ آخر میں بیڈی ممبران، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق دیہاتوں کے متوسط درجے کے جاگیرداروں سے تھا، ملک پر پاؤں بسارے بیٹھے تھے۔ صدر ایوب کی کابینہ کے نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی قوم پرست اور ترقی پسند پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کو کھٹکنے لگے تھے۔ معاہدہ تاشقند کے بعد ایوب اور بھٹو کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ 1967 میں بھٹو نے نئی سیاسی جماعت پی پی قائم کر کے اپنے آپ کو متبادل قیادت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ صدر ایوب نے سیاستدانوں کی گندگی اور ابتری کو درست کرنے کے وعدے پر اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے 1956 کے آئین کو ناامیدی کے دستاویز قرار دیا اور عوام کے ذہنی معیار کے مطابق کنٹرولڈ جمہوریت کا نظام دیا، مگر جب وہ رخصت ہوئے تو ملک کی ابتری اور گندگی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ان کے دیے گئے نظام کے ابتری کا اندازہ کیجیے کہ جب وہ اپنے اقتدار کا 10 سالہ جشن منا رہے تھے تو ان کے خلاف ملک کے ہر حصے میں زبردست تحریک چلی۔ یہ تحریک خود رو، عوامی اور دیسی تحریک تھی، جس میں نوجوان، طلباء، دانشور اور مزدور ہر اول دستہ تھا۔ اس تحریک کے دوران عوام نے سول ملٹری بیوروکریسی اور جاگیرداروں کے خلاف کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ 10 سالہ آمریت کے بعد پاکستان کے سیاستدانوں کو سول اور ملٹری بیوروکریسی سے اقتدار واپس لینے کا موقع ملا۔ ایبڈو کے تحت نااہل ہونے والے سیاستدان انتقامی جذبے کے تحت اس تحریک میں شامل ہوئے۔ مذہبی عناصر فیملیز کی بنا پر ایوب خان سے نالاں تھے۔ گور ایوب اور ان کے سسر جنرل حبیب اللہ کی گندھارا انڈسٹری کی وجہ سے عوام ایوب خان سے ناراض تھے۔ ایوب خان نے ذاتی اور شخصی سیاسی نظام روشناس کرایا اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر توجہ نہ دی۔ پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی اتحاد قائم کر لیا اور پارلیمانی جمہوریت کا مطالبہ کیا۔ تاشقند کے معاہدے نے ایوب خان کو غیر مقبول بنا دیا۔ عوام میں یہ تاثر پھیلا کہ جنرل ایوب نے میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی سیاست کی میز پر ہار دی اور کشمیر پر سودے بازی کر لی۔ صدر ایوب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف تحریک اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ ان کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس فطری عوامی تحریک کو قیادت فراہم کی۔ صدر ایوب کے قریبی اور قابل اعتماد رفیق الطاف گور کے مطابق صدر ایوب نے 25 مارچ 1969 کو کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ وہ اقتدار بھٹو، اصغر خان، مجیب اور بشانی کے سپرد کر دیتے، مگر ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں جو اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مجھے شک ہے کہ کافی عرصہ تک ہمیں اچھا سیاستدان نہیں مل سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس فوج ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ جس طرح رہنا چاہتے ہیں انہیں رہنے دیں۔ ہمیں مغربی پاکستان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ مشرقی پاکستان چند سال ساتھ رہے گا، جبکہ مغربی پاکستان چلتا رہے گا۔ ڈکٹیٹر زبردست عوامی تحریک کے باوجود عوام کی طاقت پر یقین نہ کر سکا۔ صدر ایوب نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کی علیحدگی کو دلی طور پر قبول کر لیا تھا۔ ایک فوجی جرنیل کی اس سوچ کو اس کے جانشین جنرل یحییٰ خان نے عملی تعبیر سے ہمکنار کر دیا۔ جنرل ایوب خان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور حکومت پر ان کی اتھارٹی کمزور پڑ گئی۔ کرپشن اور اقربا پروری کی وجہ سے لوگ عاجز آ چکے تھے۔ 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی کے طلباء لنڈی کوتل سے سامان لے کر آ رہے تھے کہ کسٹم حکام نے ان کا سامان چھین لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ طلباء نے راولپنڈی میں احتجاجی جلوس نکالا۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک طالب علم ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد احتجاجی ہنگامے پورے ملک میں پھیل گئے۔ پاکستان کی 8 سیاسی جماعتوں نے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے نام سے نیا سیاسی اتحاد بنا کر تحریک میں جوش پیدا کیا۔ جنرل ایوب خان نے
دباؤ میں آ کر گول میز کانفرنس طلب کی۔ بھٹو اور بشانی نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ مشرقی پاکستان میں تحریک نے زیادہ رنگ دکھایا۔ جنرل ایوب خان کی تدابیر کارگر نہ ہوئیں۔ جنرل یحییٰ خان نے صدر ایوب خان سے ملاقات کی اور کہا ان کا کاروبار مملکت سے الگ ہونا ضروری نہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے ایک طرف ہو جائے، فوج سیاستدانوں سے نمٹ لے گی، حالات بہتر ہوتے ہی وہ دوبارہ امور مملکت سنبھال لیں۔ صدر ایوب اپنے کمانڈر ان چیف کو خوب جانتے تھے۔ جنرل ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو قوم سے خطاب میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور کہا ملک کے حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں، انتظامی ادارے فالج زدہ ہو گئے ہیں، عوام آزادی سے گھراؤ کر رہے ہیں، ملک کے تمام مسائل گلیوں میں حل کیے جا رہے ہیں، فوج کے علاوہ اور کوئی ادارہ اس قابل نہیں ہے جو حالات کو کنٹرول کر سکے۔ صدر ایوب کا خطاب اعتراف شکست تھا۔ وہ 10 سال اقتدار میں رہے اور کوئی مستحکم جمہوری سیاسی اور اپنے نظام واضح نہ کر سکے جو فوج کی مداخلت کے بغیر چل سکتا۔ صدر ایوب مارشل لا نافذ کر کے اقتدار میں آئے اور اپنے سپہ سالار کمانڈر ان چیف کو اقتدار منتقل کر کے اور اسے مارشل لا نافذ کرنے کا اختیار دے کر رخصت ہو گئے۔ قوم سے خطاب سے ایک روز قبل ایوب خان نے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کے نام خط لکھ کر مستعفی ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ عسکری تجزیہ نگاروں اور مورخین کا اندازہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیا۔ قوم سے خطاب سے پہلے جنرل یحییٰ خان کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صدر ایوب خان نے اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی جو گول میز کانفرنس بلائی تھی اس میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات اور فیڈرل پارلیمانی سسٹم پر سمجھوتا ہو گیا تھا۔ اگر صدر ایوب انتخابات کا اعلان کر دیتے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو نگران صدر مقرر کر کے خود رخصت ہو جاتے تو حالات لازمی طور پر کنٹرول میں آ جاتے۔ انتخابات کے بعد سیاستدان فوجی مداخلت کے بغیر آئینی امور طے کرتے اور سکوت ڈاکہ کا سانحہ پیش نہ آتا۔ ایوب خان نے احتساب کے خوف سے اقتدار سیاستدانوں کے سپرد کرنے کے بجائے کمانڈر ان چیف کے حوالے کر دیا۔ صدر ایوب کا یہ جواز درست نہیں ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جنرل ایوب 18 سال تک کمانڈر ان چیف اور صدر کی حیثیت سے اقتدار پر قابض رہے۔ صدر ایوب کے اپنے آئین 1962 کے مطابق انہیں اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سپرد کرنا چاہیے تھا، مگر ان کا دیا ہوا نظام اس قدر کمزور تھا کہ آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے اقتدار ان سے چھین لیا۔ جنرل ایوب خان کے اقتدار سے رخصت ہوتے ہی سرکاری کنونشن لیگ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ جس سیاسی نظام کی بنیاد عوام کی آواز کی بجائے بندوق کے خوف پر رکھی جائے اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب مستعفی ہو گئے اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے ملک پر مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالتے ہی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور قومی صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، ملک پر مارشل لا نافذ کر دیا اور صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اختیارات سنبھال لیے۔ قوم سے اپنے پہلے نشری خطاب میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ جنرل ایوب خان کے 1958 کے پہلے خطاب سے ملتی جلتی تھیں۔ جنرل یحییٰ خان نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ حالات نارمل ہوتے ہی بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کرائیں گے اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد کریں گے۔ جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاستدانوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور وہ اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں مثالی نمونہ پیش نہ کر سکے۔ عالمی ماہر ڈاکٹر فرزند نے ایک رپورٹ میں تحریر کیا کہ گوہر ایوب جو کیپٹن کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے بہت جلد $4 ملین کے مالک بن گئے اور جنرل ایوب خان کے خاندان کے کل اثاثے $20 ملین تک پہنچ گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب کے خلاف ملک گیر تحریک کے دوران پاکستان کے بڑے شہروں میں مارشل لا لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل یحییٰ کا خیال تھا کہ مارشل لا کے نفاذ سے ان کی اپنی اتھارٹی ختم ہو جائے گی اور وہ اقتدار میں آنے کا موقع کھو دیں گے۔ گول میز کانفرنس کے دوران شیخ مجیب الرحمان نے
جنرل ضیاء خان سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ جنرل ضیاء نے مجیب کو مارشل لا نافذ نہ کرنے کا یقین دلایا اور مجیب ٹریپ میں آ گئے اور ضیاء کے مارشل لا کے بعد انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ ہربرٹ فیلڈ مین کے مطابق ایوب خان نے ضیاء کے نام خط میں یہ تحریر کیا تھا کہ فوج کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف بیرونی جارحیت کے خلاف دفاع کرے بلکہ ملک کو اندرونی انتشار اور بد نظمی سے بھی محفوظ رکھے۔ جب ایوب نے اقتدار ضیاء کے سپرد کیا تو عوام کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب بھی جی ایچ کیو میں یہ احساس پیدا ہوا کہ حالات سینئر فوجی افسروں کے مزاج اور خیال کے مطابق نہیں جا رہے تو فوج پاکستان در حقیقت صرف بری فوج حرکت میں آ جاتی ہے یا مداخلت کے لیے تدابیر پیدا کرتی ہیں۔ یہ تھا باب نمبر 4 جو کہ ختم ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں باب نمبر 5 میں جس کا موضوع ہے ملک توڑنے والا جنرل کون تھا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔